अस्सलाम वालेकुम। किस्सा कहानी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है चचा भुलक्कड़ सीरीज़ की नई कहानी, चचा भुलक्कड़ ने बिल जमा करवाया। तहरीर है ज़किया बिलगरामी की। तो कहानी शुरू करते हैं। चचा भुलक्कड़ की बीवी हुमैरा की तबीयत ख़राब थी, इसलिए चचा ने दफ्तर से 3 दिन की छुट्टी ले ली थी। उनका ख्याल था कि वो आसानी से घर संभाल लेंगे। भला घर का काम करना कौन सा मुश्किल होता है। मगर एक ही दिन में उनसे इतनी गलतियां हुई कि वो खुद हैरान रह गए। उधर बीवी अलग परेशान कि क्या होगा। आखिरकार कुछ सोचकर हुमैरा ने मियाँ से कहा, आप खाला बी को बुला लाइए। खाला बी हमदर्द खातून हैं, हर किसी के काम आती हैं। मेरी बीमारी का सुनकर ज़रूर आ जाएंगी। चचा भुलक्कड़ ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं तुम्हारी खाला बी को बुला लेता हूँ, वरना मसला तो कोई नहीं। आप अभी चले जाएं, हुमैरा ने कहा। मगर अब तो रात हो गई है। चचा ने अंधेरे की तरफ नजरें करके कहा, सिर्फ 8 ही बजे हैं, अभी रात कहाँ। कल सुबह आने के लिए उनसे बात कर लीजिएगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। चचा भुलक्कड़ अचानक ही अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उनके कपड़ों पर शिकनें पड़ी हुई थीं, जगह जगह दाग भी लगे थे। जाहिर है दिन भर काम जो किया था। आप कपड़े तो बदल लीजिए, यूं ही जा रहे हैं। नहीं भाई, यूं ही ठीक है, रात का वक्त है, कौन देखेगा कपड़े। हुमैरा खामोश हो गई। वो जानती थी कि उसकी कोई दलील मियाँ के मिजाज को तब्दील नहीं कर सकेगी। वो जिस हाल में बैठे थे उठकर चले गए। खाला बी का घर बहुत ज़्यादा दूर न था, एक स्टॉप का ही फासला था। फिर भी चचा ने वापसी में बहुत देर कर दी। जब वो वापस आए तो रात के 10 बज रहे थे। हुमैरा भूखी प्यासी पड़ी थी, मगर चाचा ये भूल गए थे कि हुमैरा बीमार और भूखी है। पुरजोश अंदाज में कहने लगे, भाई वाह, मज़ा आ गया। खाला बी ने बेहद मज़ेदार कौरमा पकाया था, मैंने खूब डट कर खाना खाया। जानती हो मैंने कितनी रोटियां खाईं? कितनी? हुमैरा ने मरी हुई आवाज़ में पूछा। 6 रोटियां। ये कहकर चचा भुलक्कड़ खूब हंसे। और जब अच्छी तरह खुश हो चुके तो हुमैरा ने पूछा, अच्छा खाला बी ने क्या कहा, कल आएंगी? हाँ, खाला बी? अरे सच कहता हूँ बेगम, मैं बिल्कुल भूल गया, उनसे तो कहना भूल ही गया। तो क्या खाला बी ने मुझे पूछा भी नहीं? हाँ हाँ, पूछा तो था, मैंने कह दिया कि सब खैरियत है। कमाल करते हैं आप भी, यहाँ भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा है और आप कौरमे में खोए हुए हैं। न जाने कल तक मेरा क्या हशर होगा। ओहो, वाकई ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं सुबह सवेरे ही खाला बी के घर जाऊंगा और उन्हें साथ लेकर आऊंगा। जाहिर है उस वक्त कुछ हो भी नहीं सकता था। बिस्किट वगैरह खाकर हुमैरा ने रात काटी। सुबह ही सुबह चचा भुलक्कड़ उठे और वादे के मुताबिक खाला बी के घर रवाना हो गए। उन्होंने मुंह भी न धोया, न बालों में कंघी की। इस बार खिलाफ तवक्को उन्होंने वापस आने में ज़्यादा देर न लगाई। खाला बी ने नाश्ता भेजा था और कहा था कि वो खाना साथ लेकर दोपहर तक आ जाएंगी। हुमैरा ने कई रोज़ के बाद नाश्ता किया। उबला हुआ अंडा और दलिया था। खा पी कर हवास कुछ बहाल हुए तो उसे बिजली के बिल का ख्याल आया। वो बहुत सुघड़ खातून थी, घर के कामों के अलावा बाहर के अक्सर काम भी खुद ही करती थी। उसने चचा से कहा, आज बिजली का बिल ज़रूर जमा करवा दीजिएगा, आखिरी तारीख है, वरना फिर जुर्माना भी भरना पड़ेगा। मेरी तबीयत ठीक होती तो अब तक जमा करवा चुकी होती। ओहो, आखिरी तारीख है, भाई तुमने पहले क्यों ना बताया। खैर मैं आज ही बिल जमा करवा दूंगा, ज़रा नाश्ता वगैरह कर लूँ। आपको कुछ खबर भी है? बिल जमा करवाने का वक्त 2 से 5 बजे तक का है, अभी आराम से बैठिए। चलो फिर ठीक है, हम भी कुछ आराम कर लेंगे, कल से काम कर कर के थक गए हैं। हुमैरा को खा पी कर आराम मिला तो वो सो गई। रात भर की जागी हुई थी। 11 बजे सोकर उठी तो खाला भी आ गईं। नाश्तेदान में खाना साथ लाई थीं। दोपहर का खाना तीनों ने साथ खाया। इसके बाद खाला बी और हुमैरा तो आराम करने की गर्ज से लेट गईं और चचा भुलक्कड़ बिजली का बिल जमा करवाने घर से निकले। अजीब बात थी, किसी के घर जाते तो यूं ही उठकर चल देते, ना कपड़े तब्दील करते, ना बाल बनाने का ख्याल आता। मगर बिजली का बिल जमा करवाने निकले तो कपड़े भी तब्दील किए और सर में तेल डालकर खूब अच्छी तरह मांग भी निकाली। बैंक चचा भुलक्कड़ के घर से 1 फरलांग के फासले पर था। दोपहर का वक्त था और अच्छी खासी गर्मी थी, मगर चचा तेज तेज कदम उठाते चले जा रहे थे।
خدا خدا کر کے بینک پہنچے تو دیکھا کہ لمبی قطار لگی ہوئی ہے۔ چچا نے آگے گھسنے کی کوشش کی تو وہ پیچھے دھکیل دیے گئے۔ ایک آدمی نے کہا، بھائی جی پیچھے لگ جائیں شرافت سے۔ چچا مجبوراً سب سے آخر میں لگ گئے۔ اب وقت تھا کہ گزارے نہ گزرتا تھا۔ انہیں خاموش کھڑے رہنے کی عادت نہ تھی، کچھ نہ کچھ بولتے رہنا اور پھر دائیں بائیں ہلنا ان کی فطرت میں شامل تھا۔ ان کے آگے جو صاحب کھڑے تھے وہ اتفاق سے بہت موٹے تھے، اتنے موٹے کہ آگے کا کچھ نظر ہی نہ آتا تھا، مگر چچا اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکتے تھے کیونکہ ان کے پیچھے کئی اور لوگ لگ چکے تھے۔ چچا یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر ذرا بھی اپنی جگہ سے ہلے تو دوسرے ان کی جگہ لے لیں گے۔ انہوں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ بل ضرور جمع کروائیں گے، آخر بیوی اور ان کی خالہ پر روب بھی تو ڈالنا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آج بل جمع کروانے کی آخری تاریخ تھی، لہذا چچا مستعدی سے آگے کو کھسک رہے تھے۔ جب اس موٹے شخص کا نمبر آیا تو چچا نے اطمینان کی سانس لی۔ جو ہی وہ سامنے سے ہٹا، چچا کو یوں لگا جیسے دیواریں چین ہٹ گئی ہو۔ بہرحال چچا نے اکڑ کر بجلی کا بل کلرک کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس نے رقم مانگی تو چچا بغلیں جھانکنے لگے۔ پیسے تو وہ گھر ہی بھول آئے تھے۔ اوہ، روپے تو میں گھر ہی بھول آیا، چچا نے بے بسی سے کہا۔ جائیے روپے لے کر آئیے، یہ کہہ کر ان کا بل واپس کر دیا گیا۔ اب چچا کیا کرتے؟ مردہ قدموں سے بل پکڑے گھر واپس آئے۔ حمیرہ نے پوچھا، بل جمع ہو گیا؟ نہیں، روپے تو میں گھر بھول گیا تھا، چچا نے نظریں جھکا کر کہا اور روپے لینے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ حمیرہ خاموشی سے دوسرے کمرے میں چلی گئی جہاں خالہ بھی سو رہی تھیں۔ میں جا رہا ہوں، دروازہ بند کر لینا، چچا یہ کہتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے۔ اس بار ان کے قدموں کی تیزی میں فرق آ گیا تھا۔ بہرحال جوں توں کر کے بینک پہنچ گئے۔ لائن اب بھی اسی طرح لگی تھی، لیکن اس بار چچا نے آگے گھسنے کی کوشش نہ کی۔ اس کھڑکی پر تو اتنی لمبی لائن تھی کہ آدھا پونا گھنٹہ تو لگ ہی جاتا، جبکہ دوسری کھڑکی جو عورتوں کے لیے مخصوص تھی سنسان پڑی تھی۔ کبھی کبھی کوئی خاتون آتی اور لمحہ بھر میں بل جمع کروا کے واپس چلی جاتی۔ چچا نے سر کو دائیں بائیں گھمایا اور سوچا، اگر بیگم ٹھیک ہوتی تو آسانی سے کام ہو جاتا، مگر اب تو مجبوری ہے۔ اس بار چچا کے آگے ایک بڑے میاں کھڑے تھے جو مسلسل کھانس رہے تھے۔ ان کی کھانسی نے چچا کو پریشان کر رکھا تھا۔ چچا نے وہیں کھڑے کھڑے کئی حکیمی نسخے تجویز کر دیے، جوشاندے کے فائدے اور گرم پانی کے غراروں کا مشورہ بھی دیا۔ بڑے میاں شاید ان کی باتیں سن نہیں رہے تھے۔ انہوں نے ان کی باتوں کا کوئی نوٹس نہ لیا، بلکہ مستقل مزاجی سے کھانستے رہے۔ چچا نے جب اپنی بات کا کوئی جواب نہ پایا تو تنگ آ کر خاموش ہو گئے۔ آخر آدھ گھنٹے بعد ان کا نمبر آ ہی گیا۔ انہوں نے اکڑ کر جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکالا اور کاؤنٹر پر دھر دیا۔ یہ لیجئے جناب، میں رقم لے آیا۔ بل کہاں ہے؟ بل؟ چچا بھلکڑ کے چھکے چھوٹ گئے۔ بل تو میں پلنگ پر ہی بھول آیا۔ بینک والا انہیں پہچان چکا تھا۔ ان کی بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ ناچار چچا بھلکڑ سر جھکا کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ دل ہی دل میں کہہ رہے تھے، خالہ بھی کیا سوچیں گی، ان کے سامنے تو بڑی بے عزتی ہوگی۔ خیر، ابھی خالہ بھی سو رہی ہیں اور بل جمع کروانے کا وقت 5 بجے تک ہے، ابھی 4 بجے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی ایک ترکیب لڑاتا ہوں۔ اچانک ان کے ذہن میں کوئی خیال بجلی بن کر کوندا، اور اس خیال کے ساتھ ہی ان کے قدم بھی تیز ہو گئے۔ ہانپتے کانپتے گھر پہنچے تو بیوی نے دروازہ کھولا۔ میاں کی پریشان صورت دیکھ کر بولی، کیا ہوا؟ بل جمع نہیں ہو سکا؟ ہو جائے گا جمع، تم بے فکر رہو۔ بے فکر کیسے رہوں؟ آج آخری تاریخ ہے، گھر میں ویسے ہی خرچ کی تنگی ہے، ہم جرمانہ کہاں سے بھریں گے؟ آخر بات کیا ہوئی؟ آپ واپس کیوں آ گئے؟ بھائی، بل گھر بھول گیا تھا، چچا بھلکڑ نے کہا۔ تم ایسا کرو نا کہ آرام سے سو جاؤ جا کر، میں ابھی روپے اور بل لے کر جاتا ہوں، جمع کروا کر ہی واپس آؤں گا۔ اب بہت دیر ہو گئی ہے، شاید ہی باری آ سکے۔ باری آ جائے گی، میں جو کہہ رہا ہوں، تم جاؤ، لیٹ جاؤ۔ حمیرہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چچا بھلکڑ کچھ دیر اندر کمرے میں رہے، پھر چپ چاپ دروازہ کھول کر نکل گئے اور باہر ہی سے آواز دی، میں جا رہا ہوں۔ حمیرہ نے اٹھ کر دروازے کی کنڈی لگا لی۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ آج بل جمع نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اب 4:30 بج رہے تھے۔ 5 بجے بینک کا وقت ختم ہو جاتا، وہاں تک پہنچنے میں بھی وقت لگے گا، اور پھر لمبی لائن۔
ظاہر ہے آج یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ خالہ بھی کیا سوچیں گی؟ میاں اتنے اول جلول ہیں کہ ایک معمولی کام نہ کر سکے۔ حمیرہ کمرے میں آئی تو خالہ بھی جاگ گئی تھیں۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ شاد علی واپس آ گئے کیا؟ واپس تو آ گئے تھے، دوبارہ گئے ہیں۔ وہ کیوں؟ خالہ بھی آپ تو جانتی ہی ہیں، ہر چیز بھول جاتے ہیں۔ کل رات آپ کو بلانے گئے تھے اور کھا پی کر واپس آ گئے۔ آپ کو میرا پیغام دینا بھول گئے۔ اب 2 بار بینک جا چکے ہیں۔ پہلی بار روپے بھول گئے تھے، دوسری بار بل بھول گئے۔ حد ہوتی ہے کسی بات کی، اب ایسی بھی کیا بھول؟ خالہ بھی میں نے تو صبر کر لیا ہے، ہر کام خود ہی کر لیتی ہوں، مگر بیماری کی وجہ سے مجبور ہو گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، ایک ہی تو خامی ہے بیچارے میں، ورنہ شریف آدمی ہے، تمہیں کوئی دکھ تو نہیں دیتا نا؟ آپ بھی ٹھیک کہتی ہیں، حمیرہ نے کہا اور تھک کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر کھٹکھٹ ہوئی۔ حمیرہ اٹھنے لگی تو خالہ بی نے کہا، تم رکو، میں دیکھتی ہوں جا کر۔ خالہ بی نے دروازہ کھولا۔ باہر برقع پہنے نقاب ڈالے ایک عورت کھڑی تھی۔ آپ کون ہیں؟ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ خالہ بی نے پوچھا، مگر آنے والی عورت نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک گھر میں گھسی اور دوسرے کمرے میں داخل ہو گئی۔ خالہ او اللہ کہہ کر حمیرہ کی جانب دوڑیں۔ کیا ہوا خالہ؟ حمیرہ بھی نکل آئی۔ کوئی عورت زبردستی گھر میں گھس آئی ہے۔ کہاں ہے؟ کدھر ہے؟ اس کمرے میں، خالہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ حمیرہ تیزی سے کمرے کی جانب بڑھی، پیچھے پیچھے خالہ بھی لپکیں۔ دونوں نے دھکا دے کر دروازہ کھولا اور کمرے میں گھس گئیں، اور پھر جیسے دونوں گنگ ہو گئیں۔ حمیرہ کے بدن میں کاٹو تو لہو نہیں۔ چچا بھلکڑ حمیرہ کا لال جوڑا پہنے سامنے کھڑے تھے، برقع اتار چکے تھے، جمع شدہ بجلی کا بل سامنے پڑا تھا۔ ظاہر ہے عورتوں والے کاؤنٹر پہ لمحہ بھر میں بل جمع کروا کے واپس آ گئے تھے۔ خالہ بھی حیران اور حمیرہ شرمندہ، مگر چچا کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔